نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ساڈا موضوع قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید دی فضیلت، عظمت اور شان دے حوالے نال ہے۔ گزشتہ دن عید الاضحیٰ دے دن سویڈن دے اندر قرآن مقدس دی بے حرمتی کیتی گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک لعین شخص نے، ایک لعنتی کافر نے اللہ دے کلام قرآن مجید نو اٹھایا اور اس دے اوراق نو ضعیف کیتا اور انہاں اوراق دے نال، انہاں ورکیاں دے نال اپنی جتیاں صاف کیتیاں، اپنے پیراں نو صاف کیتا، اور اس تو بعد اس خنزیر نے، اس لعین لعنتی شخص نے اللہ دے کلام قرآن مجید فرقان حمید نو اگ لا دیتی، اس نو جلا دیتا، اور سارے مسلمان اس چیز دی مذمت دے اندر آ گئے، اور سارے مسلمانوں نے یہ احتجاج کیتا۔ کسی نو بھی یہ چیز مناسب نہیں لگی، پسند نہیں آیا، کیونکہ قرآن مقدس مسلمانوں دے سینے دے اندر محفوظ ہے۔ ساڈا سوال ہے انہاں کافراں نال کہ اگر تسی اس قرآن مقدس نو تے جلا رہے ہو، لیکن جیڑا قرآن مقدس لکھاں کروڑاں حفاظ اکرام دے سینے دے اندر محفوظ ہے، اس نو تسی کس طرح جلا سکسو؟ اے قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس دی حفاظت دی گارنٹی، جس دی حفاظت دی ذمہ داری خود رب کائنات، رب ذوالجلال اللہ تعالی نے جس دی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور فرمایا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یقیناً اساں ہی اس قرآن مقدس نو نازل فرمایا اور اسی ہی اس دی حفاظت دے ذمہ دار ہاں۔ اللہ پاک نے خود اس دی نگہبانی فرمائی، اس دی حفاظت دی گارنٹی خود اللہ پاک نے اپنے ذمہ لئی، اور ایک قرآن مقدس و عظیم کتاب ہے کہ 4 مشہور آسمانی کتابوں دے اندروں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، باقی جتنی بھی آسمانی کتاباں آئیاں، صحیفے نازل ہوئے، انہاں دے وچوں اج کوئی بھی اپنی اصلی حالت دے اندر موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید او عظیم الشان او مقدس کلام ہے اللہ تعالیٰ دا، کہ جس نو اللہ پاک نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینے مبارک تے اتاریا بذریعہ جبرائیل امین۔ اے او مقدس کلام ہے، جدوں دا نازل ہویا اس وقت تو لے کے اج تک اجے بھی قرآن مقدس، قرآن عظیم اپنی اصلی حالت دے اندر موجود ہے، اور اے کافراں نو چیلنج کیتا اللہ پاک نے کہ اگر تسی انسان اور جن سارے نو اپنے نال ملا لو، قرآن دی مثل لے کے آؤ، تو اللہ پاک تر منسی۔ انہاں کفار نے جڑا قرآن مقدس نو جلایا، اس لعین شخص نے، اس تو ظاہر ہویا کہ انہاں کافراں نے شکست تسلیم کر لئی ہے۔ اے قرآن نو جلا تا سکدیں، قرآن دی بے حرمتی تا کر سکدیں، لیکن قرآن مقدس دی آیات دے برابر کوئی ایک آیت بھی قرآن مقدس جیسی کتاب دی مثل بھی نہیں لے کے آ سکتے۔ اے اللہ پاک نے کافراں نال چیلنج کیتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ اگر ہے تواڈے اندر طاقت، ہے تواڈے اندر ہمت، تو سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، اپنے نال جنات نو بھی اکٹھا کر لو، اپنے جڑے تواڈے پجاری ہیں، جڑے تواڈے مددگار ہیں، انہاں سارے نو اکٹھا کر لو، تسی قرآن دی مثل نہیں لے کے آ سکتے۔ تو سویڈن دے اندر قرآن مقدس دی بے حرمتی ہوئی، ساڈی کچھ ذمہ داریاں بندیاں کہ اسی اس قرآن مقدس نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کریے، اپنی آون والی اولاداں نو، آون والی نسل نو قرآن مقدس دا حافظ بنائیے، انہاں دے سینے دے اندر قرآن مجید نو محفوظ کرائیے، کیونکہ اے او اللہ دا کلام ہے کہ جس سینے دے اندر بھی ایک کلام محفوظ ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے کہ او سینہ، او ایسا سینہ ہے کہ جیڑا سینہ تمام گناہاں تو پاک ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن مقدس نو
سینہ دے اندر محفوظ کیتا اور اے او کلام ہے جڑا اجے تک بھی اپنی اصلی حالت اور اصلی صورت دے اندر موجود ہے اور قیامت دی صبح تک انشاءاللہ اے قرآن مجید اپنی اصلی حالت دے اندر موجود رہا، کیونکہ اس دی حفاظت دی گارنٹی، اس دی حفاظت دی ذمہ داری خود رب کائنات نے اٹھائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہی اس کلام نو اتاریا ہے اور میں ہی اس دی حفاظت دا ذمہ دار ہاں۔ تو اسی تمام مسلمان ساڈی اس ذمہ داری بندی ہے کہ اسی اس دے خلاف بھرپور مذمت کریے۔ ساڈی ذمہ داریاں دے اندر ایک بھی ذمہ داری بندی ہے کہ سویڈن دی تمام جڑی مصنوعات ہیں انہاں نال مکمل بائیکاٹ کیتا ونجے، تمام کفار دی جڑی مصنوعات ہیں جڑے ہر وقت اسلام، ساڈے قرآن، اللہ دی توحید اور اللہ دے انبیاء دی توہین اور بے عزتی دے اندر قرآن مقدس نو جلاون، بے حرمتی دے اندر مشغول ہیں، ساڈی یہ ذمہ داری بندی ہے کہ اسی انہاں کفار دا طریقہ چھوڑیے اور اس طریقے نو اپناویے جڑا طریقہ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر دسیا، جڑا طریقہ اللہ دے نبی دی سیرت دے اندر موجود ہے، جڑا طریقہ اللہ دے نبی دے صحابہ اکرام دا طریقہ ہے، اسی اس طریقے نو اپنائیے اور ساڈی ذمہ داری بندی ہے کہ اسی اس قرآن مقدس نو پڑھیے، ترجمے تفسیر نال پڑھیے تاکہ اسی پڑھیے اور سن سمجھ آوے کہ اللہ دا مطلوب کیا ہے، اللہ ساڈے کول کیا چاہتا ہے کہ اس قرآن مقدس کے اندر ہر چیز نو اللہ پاک نے کھول کے بیان فرمایا۔ تو ساڈی ذمہ داری بندی ہے کہ اسی اس قرآن مقدس کی حفاظت کریے، قرآن مقدس دے حرف نو پڑھیے، لفظ نو پڑھیے، آیت نو سوچ کے سمجھ کے ترجمے اور تفسیر دے نال پڑھیے۔ اور کفار دے نال اللہ پاک نے چیلنج کیتا ہے، اور کفار اگر سارے اکٹھے ہو ونجن تو اس قرآن دی ایک آیت دے برابر بھی آیت نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک سن قرآن مقدس نو پڑھن دی، سمجھن دی اور اس دے مطابق اپنی زندگیاں نو ڈھالن دی، اللہ دے حکمہ دے مطابق اپنی زندگیاں نو ڈھالن دی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بتائے ہوئے چلائے ہوئے دین تے رستے تے اللہ پاک سن چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔